صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ معزز و محترم سامعین کرام، ہماری آج کی گفتگو کے تین بنیادی نکات ہوں۔ آج جمعۃ الاخری کا یہ آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو جائے گا، اور جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں ذیقعدہ، ذی الحج، محرم یہ اکٹھے ہیں۔ ایک مہینہ الگ ہے جو ہفتے یا اتوار کو شروع ہوگا، جس کو ماہ رجب المرجب کہتے ہیں۔ ماہ رجب میں اللہ نے اپنے معبود کو معراج کا معجزہ عطا کیا۔ اس کی 6 تاریخ کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی ہے۔ رجب جب آنے والا ہوتا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب، یا اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت ڈال دے، وبارک لنا فی شعبان، شعبان میں برکت ڈال دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ آؤ تو گرامی قدرات، صوفیہ فرماتے ہیں جب بندے نے فصل لینی ہوتی، چاول، گندم، کوئی، پہلے زمین میں کیا ڈالا جاتا ہے؟ بیج، پھر اس میں ڈالا جاتا ہے پانی، پھر فصل پک کے تیار ہو جائے پھر اس کو کاٹتے۔ فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تینوں مہینے بالترتیب رب کی رحمتوں سے متصل ہیں۔ جیسے روایات میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ۔ تو گرامی حضرات، ایک تو ماہ رجب المرجب کی 2 دن بعد یا 1 دن بعد آمد ہے۔ ہمیں چاہیے اس حرمت والے مہینے میں ہم عبادت کا بیج بو دیں، رضا الہی کے لیے عبادات کا سلسلہ شروع کر دیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا پہلا نقطہ ہوگا اسلام میں وعدے اور معاہدے کی شرعی حیثیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مومنین کی بہت سی خوبیاں بیان کی۔ ان خوبیوں میں فرمایا والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، ایمان والے وہ ہیں جو امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اور دوسرے مقام فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وعدوں کو پورا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ جو انسان کانٹیکٹ کرے، وعدہ کرے اس کو پورا کرے۔ کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَسْئُولًا، اس لیے کہ قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے وعدہ کیا تھا۔ اب وعدے بھی کئی طرح کے، کچھ وعدے ہوتے ہیں جو کسی کی ذات سے متعلق ہے۔ ایک بندہ کسی بات پر اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے اچھا بھی کل آپ کو فلاں چیز دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، وہ اس کی ذات سے متعلق ہے۔ یا کسی پر کوئی دعویٰ کرے تو وہ اس دعوے کے اوپر کہ جی ہم آپ کے دعوے کو مانتے ہیں، آپ کے اس
کچھ ایسے معاہدات اور ایسے کانٹریکٹ ہیں جو ذاتی معاملات میں نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کی عظمتوں کے اظہار کے لیے کیے جاتے ہیں، جو دین اسلام کی عظمتوں کے لیے کیے جاتے ہیں، اور ان معاہدوں میں انسان اپنی ذاتی اغراض اور مادی لوازمات اور ذاتی خواہشات کی بنیاد پر اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی سماجی ضروریات بھی ہیں، معاشی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کا تعلق اس کی اپنی ذاتی زندگی یا اپنے سماج اور معاشرت کے معاملات میں ہونی چاہیے۔ جب اللہ اس کے رسول کی باری ہو، ان کی بات جب آ جائے، پھر معاہدے کی پاسداری کو پکڑنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی پاسداری سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال سے بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ یہ علاقہ اسلام کے پنپنے کے حوالے سے بڑا مناسب ہے۔ آپ نے خارجی لوگوں کے اثرات سے بچنے کے لیے پہلے اندر رہنے والے اہل مدینہ کو اپنے ساتھ ملایا۔ قبیلہ بنو نضیر، بنو قینقاع، بڑے بڑے یہودیوں کے قبیلے وہاں آباد تھے۔ سرکار نے سب کو ٹیبل ٹاک کے لیے بلایا۔ عیسائیوں کو دیکھا، وہ بھی بڑے پاورفل ہیں، آپ نے سب کو ملا کر ایک کانٹریکٹ دیا جس کو تاریخ میں میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ اس معاہدے سے یہ سب لوگ اپنی اسلام مخالف سازشوں سے باز آ جائیں، اسلام کا پرچم بلند ہو جائے۔ معاہدے کی پاسداری، عمرہ کرنے کے لیے سرکار 7 ہجری کو جب آئے، کافروں کی طرف سے سہیل بن عمر آیا، معاہدہ لکھا گیا اور اس میں شرط تھی جو مکہ سے مدینہ آئے گا مسلمانوں پہ لازم واپس کرے گا، ادھر سے مدینہ سے تو مکہ جگہ نہیں واپس کرے گا۔ بظاہر تو یہ شرط مسلمانوں کے خلاف ہے، بظاہر تو یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن جیسے یہ شرط لکھ دی گئی، باقی بھی سرکار دو عالم علیہ السلام نے مہر نبوت لگا دی۔ کانٹریکٹ ہوتے ہی ٹپکتے ہوئے خون اور جکڑی ہوئی زنجیروں کے ساتھ حضرت ابو جندل پہنچ گئے، جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ کفار مکہ نے پکڑ کے اتنا مارا، اتنا ظلم کیا کہ لوہے کی زنجیروں میں باندھ دیا۔ موقع پا کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ جیسے ہی پہنچے سرکار معاہدہ لکھ چکے تھے، مکہ سے جو آئے گا ہم واپس کریں گے، لیکن ان کی یہ حالت دیکھنے سے آقا نے کہا پیارے آئے، دیکھیں ان کا کیا حال کر دیا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، رستے ہوئے خون کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا جو ہم نے وعدہ کر دیا ہم اس معاہدے پہ پورے طور پر قائم دائم۔ میں نے پہلے کہا سماجی تعلقات بھی ہوتے ہیں، معاشرتی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب وعدہ ہو جائے تو اس پہ قائم رہنا یہ اسلام کا شعار۔ آپ نے حضرت جندل کو جدا کیا، ان کو صبر کی تلقین کی، ان کو سمجھایا، وہ سمجھ گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مکہ روانہ ہوا، معاہدہ پورا ہوا، کانٹریکٹ پورا، میثاق پورا۔ تو ہمارے جمعہ کے اس پروگرام میں، آج جمعہ کی اس گفتگو میں ہمارا جو پہلا نقطہ ہے وہ آپ کو واضح ہو گیا کہ انسان کو ہمیشہ معاہدہ پورا کرنا چاہیے۔ اگر حکومت نے معاہدہ کیا ہے کہ فرانس کے ملک میں گورنمنٹ کی سطح پہ جو گستاخی ہوئی، ہم اس کا بدلہ یوں لیں گے، اپنے سفیر کو وہاں سے بلائیں گے، ان کا نکال دیں گے، کم از کم سرکار سے اپنی محبت کا اظہار تو اگرچہ اس کے پیچھے
نہیں رہتے، معاشی مجبوری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا 17 فروری انہوں نے کہا کہ اب آگے بڑھاتے ہیں، ہم پارلیمنٹ میں اس کو لے کے جائیں گے، مزید 20 اپریل تک کا ٹائم آ گیا۔ لیکن چاہیے چلو باقی جو معاشرتی وعدے ہوئے اس میں یو ٹرن لے لیا اور بات ہے، سرکار کی عزت میں یو ٹرن نہیں لینا چاہیے۔ یہاں تو عظمت مصطفیٰ کی بات ہے نا سر، کم از کم پوری دنیا میں کوئی ایک بات تو اٹھائے کہ ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبت میں یہ پاور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی گورنمنٹ کی سطح پہ بھی کرے گا، اگرچہ معاشی معاملات اپنی جگہ پر ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ان چیزوں سے دنیا داروں کے دلوں میں عظمت بیٹھتی ہے کہ کون سا ملک معاشی اعتبار سے اسٹرانگ ہے، لیکن جہاں عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے وہاں ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ آج کل بڑے بڑے لوگ دانشور میڈیا پہ بیٹھ کے اس پر کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، تھوڑا سا ایک مرتبہ سرکار کے پاس بھی ایسے کافر اکٹھے ہو گیا، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، وہ آ کے کہنے لگے آپ سچے دین کا اعلان کر رہے ہو، آپ کے پاس ہے کیا؟ بیت اللہ میں حکومت ہماری، کافروں نے سرکار کو تانا دیا، بیت اللہ ہماری کنسرٹی میں ہے، ہمارے زیر تسلط ہے، زمزم ہمارے پاس، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں ہم، تو ہم آپ کے حکم کیسے؟ یہ کنہوں نے کہا؟ تمہارے مکہ، کن سے کہا؟ ہمارے پیارے پیارے، اور انہوں نے کہا تمہارے پاس ہے کیا؟ دولت ہمارے پاس، پیسہ ہمارے پاس، بیت اللہ ہمارے پاس، زمزم ہمارے پاس، حاجیوں کی خدمت ہمارے پاس، سارا کچھ تو ہمارے پاس، تمہارے پاس یہ غریب غریب بیٹھے ہوئے کپڑا بھی نہیں پہننے کے لیے۔ یہ کبھی کبھار کفر ایسے بھی آتا ہے جیسے آج کل لوگ کہہ رہے ہیں فلاں کے بعد بڑا کچھ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہمارے پاس معاشی چیزیں کبھی بھی مجبوری نہیں ہوئی مسلمانوں کو۔ اس کے باوجود اللہ نے قرآن کی آیت باری سورہ مائدہ میں میں محبوب آپ ان کی بات کی پرواہ نہ کریں، یہ معاشی طور پر جتنے بھی خوشحال ہوں آپ ان اپنے صحابہ کی فکر کریں، یریدون وجہہ، جن کی صبح و شام آپ کو دیکھ کر بسر ہوتی ہے، جن کے دلوں میں آپ کی محبت ہے، جن کی راتیں آپ کی محبت میں کٹتی ہیں۔ چھوڑے ان کافروں کو، ہمیں کی ضرورت نہیں، وہ مادے کے لیے آگے نہ ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ بعد ہے آپ علیہ السلام سے آگے کہا چلے ہمیں بھی تھوڑا سا کچھ نبوت میں حصہ دے دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ، اس طرح کی بات ہے۔ تو گرامی قدر ایک بات تو آج کی اس گفتگو میں کلیئر ہوئی کہ وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے، اگرچہ معاشی مجبوریاں اپنی جگہ ہوں اور معاشرتی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ سماجی معاملات اور تعلقات کا بھی معاملہ ہو، لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک ہی ذات سے ہمیں کامل محبت کرنی چاہیے، جس میں علامہ اقبال نے کہا تھا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، بحر بر در گوشائے دامان اوس، پر میں سرکار کی سچی محبت دل میں بساؤ، دیکھو دنیا کی ساری عظمتیں تمہارے قدموں میں ہوں گے، ساری عظمتیں، اور وہ ایسا ہے پھر وہی کفار سارے کے سارے سر نبو ہوئے کہ نہیں، پھر وہی مکہ فتح ہوا کہ نہیں، پھر ہر طرف اسلام پھیلا کہ نہیں، ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام پہنچ گیا۔ اس لیے گرامی حضرات معاہدہ اور وعدے کی پاسداری ضروری ہے۔ ہماری آج کی دوسری گفتگو کا نقطہ ہے جنگ یمامہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ نے مسلمانوں کی خلافت کے منصب کو سنبھالا، آپ عظیم امیر المومنین ہیں جو کہ بصیرت کے ساتھ اجتہادانہ فکری بصارت کو بھی اور بصیرت کو بھی دل میں بسانے والے ہیں۔ آپ کے دور میں یہ فتنہ بڑا، مکہ شریف سے یہ جامع مقدس میں جو آج ریاض ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا لاہور سے کراچی ہے، مکہ سے ریاض اتنا لاہور سے کراچی ہے، اتنی دور ہے۔ اس
کے مشرقی طرف ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں یمامہ، وہاں جو قبیلہ بستا ہے وہ ہے بنو حنیفہ، ٹھیک ہے جی؟ تو مدینہ شریف سے بھی تقریباً اتنے فاصلہ جس طرح اللہ سے کراچی کے قریب اتنی دور 10 ہجری کو بنو حنیفہ کے کچھ لوگ اور مسلمہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے 10 ہجری سے۔ انہوں نے آ کے آپ علیہ السلام سے دین کے بارے میں بات کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی، 17 لوگوں نے سرکار کی دعوت کو قبول کر کے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا۔ مسلمہ کو سرکار نے کہا تم بھی کلمہ پڑھ۔ اب یہ چونکہ دنیا دار سے بندہ تھا اور دنیا دار ہر چیز کو دنیا داری میں دیکھتا ہے، اس نے کہا میں کلمہ پڑھوں گا ایک شرط، آپ اپنے بعد اپنے خلیفہ ہونے کا میرے بارے میں اعلان کرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیتے۔ اس نے یہ پیشکش کی۔ اصل میں جو دنیا دار ہوتے ہیں نا، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر کام میں کوئی دینی معاملہ بھی ہو تو پھر بھی اس کے سیاسی مفاد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ عموماً زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں تو سارے محلے کی لہر لگائی ہوئی ہے، اور بھی کیا ہو گیا کہ آپ نے اللہ کے نام کی دے رہے تھے، یعنی دین کے کام میں بھی سیاسی مفاد ہے، دنیا داروں کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے آج بعض لوگ جو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ جب دین کی کوئی بات کرے سمجھتے شاید اس میں بھی کوئی دنیاوی مفاد ہے۔ ایک جگہ گفتگو ہوئی تو جب دھرنے سے فارغ ہو گیا ہے بندے نے کہا نہیں انہوں نے پیسے لے لیے، اور میں خادم صاحب کو بڑا قریبی سے جانتا ہوں، میرا ان کے ساتھ 18 سال تعلق تھا، بڑا قریبی سے۔ میں نے دعوے سے کہا، سب لوگ بیٹھے تھے، میں کہا آج تک اس دنیا میں کوئی ایسی کرنسی ایجاد ہی نہیں ہوئی جو بابا جی کو خرید سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اچھا یہ میں ویسے نہیں مبالغہ کر کہہ رہا، بعد میں کوئی ویسے ہی مبالغہ، کیونکہ ہمارا تو ذاتی تعلق تھا، یعنی طالب علم کی دور سے ہمارے والد صاحب کے جنازے پہ بھی آئے، پی آر گراؤنڈ میں انہیں جانا پڑا، اس وقت ٹھیک تھے، چلتے پھرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ابو جی کی وجہ سے ہمیں سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی نسبتیں تھیں۔ تو ہم نے بہت سے ایسے مقام دیکھے، 2005 میں جب گستاخی ہوئی اس وقت ہم نے بیٹھ کر علامہ خادم صاحب، میں، ہم سب نے بیٹھ کر جو ریلی کی تیاری باقاعدہ ہم نے مل کے کی اس وقت کی بات، تو ہم جانتے تھے، میں نے کہا کوئی کرنسی ایسی ایجاد ہی نہیں ہوئی جو ان کو خرید سکے۔ اور پھر جب پوری دنیا میں سرکار کی محبت کی شمع روشن کرنے والے اس عظیم لیڈر کا جنازہ مسجد کے 2 کمروں سے اٹھا تو غیر بھی پکار اٹھے، امیر المجاہدین تیری کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خادم حسین رضی صاحب کا ہمیں کیا، اور لوگوں نے پھر مانا، پھر آنکھیں کھلی، اور ان کا ایک ہی پیغام ہے کہ پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں، وہ سرکار کے صدقے ملی جا رہی ہے۔ یہی وہ اکثر شعر پڑھتے تھے نا کہ یہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ اور بس یہی بات، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، ہمیں تو ہمیں آپ نہ دیتے ہیں۔ اور نوازا حزب البار پڑھتے تھے خادم صاحب، وہ اس کے عامل کے بقایا، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت انہیں چکا نہ دیا، ہم کریں کیونکہ روحانی معاملے ہیں، یہ عوام کے سامنے تو ذکر کرنے والے نہیں ہیں۔ حزب البار کے آپ عامل تھے، ٹھیک ہے نا، جنات بھی ان کے پاس آتے تھے، علامہ حافظ خادم حسین رضی صاحب کے پاس۔ برحال وہ باتیں میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو دنیا دار ہمیشہ دنیاوی مقاصد کو دیکھتا ہے، اور آپ نے عقیدہ ختم نبوت پر جو پیرا دیا وہ بتا دیا۔ 1900 میں پیر میر علی شاہ چلے اور لاہور آئے اور للکارا قادیانی کو، اس وقت وہ زندہ تھا، بعد میں مرا، کہ آؤ میرے سامنے۔ تو بابا جی نے کہا
حضرت پیر میر علی شاہ بابا جی آپ 1900 میں آئے تھے، ہم آپ کا قرضہ اتارنے کے لیے لاہور سے اسلام آباد آ رہے ہیں، اور پھر فیض آباد میں دھرنا دے کے پوری دنیا کے سامنے بتا دیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ یہ پیغام ہے حق ذات رکھنا۔ تو یہ جھوٹے نبی جو ہوتے ہیں ان کی بھی لالچ، لوگوں نے اعلیٰ کے بارے میں بڑا کچھ کہا۔ ایک بندے نے کہا جی میرے شان کے قصیدہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نام۔ میں روٹی کا ٹکڑا دین نہیں ہے، کتے کی نوک کے رکھتے ہیں ایسی دولت۔ تو گرامی حضرات، مسلمہ نے کہا کہ مجھے خلافت دے دیں گے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ سرکار کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی کھجور کی چھوٹی سی، اور میں یہ بھی تو مانگے گا نا میں تمہیں یہ بھی نہیں دوں گا، اس لیے کہ تو اپنے بارے میں کہتا کہ مجھے دے دے۔ فرمایا اگر تو اللہ کے حکم کا انکار کرے گا رب تیری ایسی پکڑ کرے گا کوئی نجات دینے والا ہی نہیں ہوگا۔ مسلمہ چلا گیا۔ جب سرکار کا وصال ہوگا 10 کو آیا تھا 11 کا وصال، سرکار کے وصال کے بعد اس نے اعلان کر دیا میں نبی ہوں۔ ایک عورت تھی سجا بنت حارث، اس نے بھی اعلان کر دیا، دونوں نے نکاح بھی کیا، 1 لاکھ سے زیادہ اس کے ماننے والے تیار ہو گئے۔ اس دور میں آئے لوگ قادیانی کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو اس دور میں بھی لوگ گمراہ ہو گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے اعلان جہاد کیا، حضرت اکرمہ بن ابی جہل، حضرت شرجیل بن حسنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں نے اٹیک کیا۔ تو پھر گرامی حضرات قلعے میں بھاگ گئے، حضرت برا بن مالک قلعے کی دیوار پہ چڑھے، اندر گھسے اور اکیلے لڑے، 80 زخم لگے آگے۔ دروازہ کھولا، صحابہ اندر داخل ہوئے اور ایسا زبردست معرکہ ہوا کہ جھوٹے نبی کو ماننے والے اللہ اکبر پکار رہے تھے، خالد بن ولید نعرہ رسالت یا رسول اللہ پکار رہے تھے۔ ان کی زبانوں پر لبیک یا رسول اللہ کی جو صدائیں تھی، اس نے وہ جذبہ دیا کہ عمر فاروق کے جو بھائی زید بن خطاب تھے ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، یہ شہید ہو گئے۔ وہی 1200 صحابہ شہید ہوئے، 2000 جھوٹے نبی کے ماننے والوں کو مارا، اور قیامت تک کے لیے یمامہ کے میدان میں لکھ دیا قیامت تک اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کا عظیم کردار ہے، جس کو ہم آپ کو یاد کراتے رہے۔ اس عقیدہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں، اور صحابہ نے 750 حافظ صحابہ نے جان پیش کری۔ گرامی حضرات، آج کے فتن دور میں جہاں بہت سی فکری آوارگی ہے، وہاں یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ مسلمانوں کے نوجوانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد نکالے، اور آج سوشل میڈیا نے کافی حد تک یہ کمی پوری بھی کر دی ہے۔ نوجوانوں کے دلوں سے اسلام کی محبت کو نکالنے کی یہ سازش یہاں تک پہنچی کہ آج نوجوان 14 فروری کو منانے کی کوشش میں ہے۔ بے حیائی اور فحاشی کا سیلاب ہمارے ملک میں امڑ کے آ رہا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اور میں یہ سارے جھوٹے ناکے، کامیابی یہی ہے کہ اسلام نے جو حیات کا تصور دیا، ہر عورت کے لیے ماں، بیٹی، بہن، بیوی کا جو اسلام نے تصور دیا، سرکار فرماتے 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں، اس میں سے ایک شاخ حیا ہے۔ آئیے ہم کوشش کریں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کو ایسے بے حیائی کے پروگراموں سے بچا کر ان کے دلوں میں وہ اسلام کی محبت پیدا کرے کہ ایک گھنٹے نے مکہ کے بازار میں، یہودی گھنٹے نے ایک مسلمان عورت کو اشارہ کیا، عبدالرحمن بن عوف نے اس کی گردن اتار۔ ایک ہندو کے تسلط میں، راجہ دار کے تسلط میں ایک مسلمان بیٹی نے خط لکھا، 16 سال کا ایک نوجوان اٹھتا ہے، محمد بن قاسم، اس نے ملتان تک آ کے اسلام کے پرچم کو لہرا کر مسلمان بیٹیوں کو کافروں کے تسلط سے نجات دیا۔ آج
اس غیرت کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور کوشش کریں اپنے دلوں میں اسلام کی غیرت، یہ محبت اسی طرح پیدا ہو جائے، اور پھر یہی محبتوں کا پیغام عام کرتے جائیں۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، ہی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے یا لاہو قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار سے سچی وفاؤں کا حق ادا کرتے ہوئے محبوب خدا سے قلبی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔